السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریاض الحق یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اس وقت ملک میں ایک ہی نکتہ ڈسکس ہو رہا ہے اور وہ ہے کہ نیا آرمی چیف کون ہوگا۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ صورتحال کتنی گمبھیر ہو چکی ہے راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان، کہ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ بنی گالہ کے اطراف میں یا جہاں عمران خان کی رہائش وغیرہ ہے اس حوالے سے مطلب محاورتاً کہا جا رہا ہے کہ اس طرف خاموشی ہے، اور پنڈی اور اسلام آباد یعنی حکومت اور جی ایچ کیو کے درمیان آرمی چیف کا جو ٹاپ کا امیدوار ہے، وہ موسٹلی جو اسٹرانگلی ریکمینڈڈ ہے، وہ کون ہوگا، اس پہ شدید قسم کا گھمسان کا جو ہے وہ رن ہو چکا ہے۔ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ ہر ادارہ ہر ایک سائڈ یہ کہہ رہی ہے کہ ان کا بندہ ہونا چاہیے، اور تو آج ہم تھوڑا سا اس پہ ڈسکس کریں گے۔ تو کل کے آپ اگر 3 اہم بیانات لے لیں، اس سے آپ کو ساری چیز کلیئر ہو جائے گی، اور اس کے بعد میں آپ کو کچھ تفصیلات بھی دوں گا کہ کیسے میری جو ڈان کے لیے سٹوری تھی، اس کے بعد آرمی چیف جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا جو معاملہ تھا، وہ کیا وہ آپشن موجود ہے یا وہ مکمل طور پہ ختم ہو گیا ہے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں کہ اس ڈیڈ لاک کی طرف، اور وہی ڈیڈ لاک یہ ہے کہ جو بیانات ہیں ان کو آپ سنیں۔ سب سے پہلے انتہائی اہم جو بیان دیا وہ دیا شاہد خاقان عباسی صاحب نے، اور انہوں نے یہ کہا ایک پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہ اگر آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے جو سمری آئے گی، اگر اس میں جو قابل امیدوار ہے اس کا نام نہیں ہوگا تو یہ تو بھی ایک اللیگل ڈیسیجن ہوگا، غیر قانونی فیصلہ ہوگا۔ اور اگر سمری میں غیر جو قابل امیدوار ہے، یعنی جو اہلیت نہیں رکھتا، نااہل امیدوار ہے دوسرے معنوں میں، اگر اس کا نام آتا ہے تو یہ بھی اللیگل کام ہوگا، اور سیکرٹری ڈیفنس کو ان کے بقول چاہیے کہ وہ اس قسم کی ایسی کسی چیز سے جو ہے وہ اوائڈ کریں کہ سمری میں اس قسم کے نام آئیں جو اہل اور نااہل کے حوالے سے ہوں، تو ورنہ یہ ہے کہ بات جو ہے وہ عدالت تک بھی جا سکتی ہے۔ یہ ایک ظاہر ایک کلیئر سگنل ہے مسلم لیگ نواز کی طرف سے کہ ان کا جو پسندیدہ امیدوار ہے، ان کا نام اگر لسٹ میں نہ ہوا، اور ان کا پسندیدہ جو امیدوار ہے وہ آگے میں چل کے بتاتا ہوں کہ جس پہ اب ایکا ہو چکا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی نام قابل قبول نہیں ہے، اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ پنڈی کا وہ کون سا نام ہے جس پہ ایکا ہو چکا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی امیدوار نہیں ہے۔ تو یہ تو شاید خاقان عباسی صاحب کا تھا، اور انہوں نے کہا کہ اگر سمری نہیں آتی تو یہ بہت بڑا جو ہے وہ ہوگا، فیلئر ہوگا، اور اس کو بات کو آگے لے جاتے ہوئے پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے رات ایک اور شو میں بات کرتے ہوئے کہا کہ سمری آئے نہ آئے، اگلے 2 دنوں میں آرمی چیف کی جو تعیناتی کا معاملہ ہے وہ حل ہو جائے گا، وزیر اعظم اس کی نومینیشن کر دیں گے۔ اب اگر وزیر اعظم نومینیشن کرتے ہیں تو کیا صدر سے اس کی منظوری ہوگی، کیونکہ صدر سے منظوری بڑی ضروری ہے، آئین کا 243 بڑا واضح طور پہ کہتا ہے۔ تو اس بارے میں کیا ہوگا، یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہوگی، یہ کیچ 22 کی سچویشن جسے انگریزی کے محاورے میں کہا جاتا ہے کہ نہ آپ ادھر جا سکتے ہیں نہ آپ ادھر جا سکتے ہیں۔ تو حکومت مکمل طور پہ پھنس چکی ہے، اور خواجہ آصف صاحب نے باقاعدہ طور پہ کل واضح طور پہ پیغامات دیے اداروں کو بھی، اور اب وہ سچویشن شروع ہو گئی ہے۔ ناظرین، آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جہاں سے میک اور بریک کی طرف ظاہر ہے سچویشن زیادہ جا رہی ہے۔ میاں صاحب مریم نواز اور فیملی کے ساتھ یورپ کے دورے پہ چلے گئے ہیں، شاید یہ پیغام دیتے ہوئے کہ ہمارا بندہ اگر نہیں لگتا تو پھر ہم جو ہے نا مکمل طور پہ علیحدہ ہو جائیں گے اور فوج کے ساتھ بظاہر راستے جدا ہو جائیں گے۔ تو بڑا کلیئر میسیج ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا کہ ملک کی جو تباہی کی ذمہ دار ہے، ملک میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا جو ملبہ ہے، اس کا جو ذمہ دار ہے، وہ بیوروکریسی کو بھی اپنا جو ہے نا وہ قصوروار خود کو تصور کرنا چاہیے، ان کو بھی کچھ ذمہ داری لینی چاہیے۔ اب اس میں جو اشارہ ہے 6 مہینے ان کی حکومت کو ہوئے ہیں، آپ کے خیال میں کس طرف ہو سکتا ہے؟ بیوروکریسی 2 قسم کی سمجھی جاتی ہے، سول بیوروکریسی، ملٹری بیوروکریسی۔ بظاہر یہاں پہ ان کا اشارہ جو ہے وہ ملٹری بیوروکریسی کی طرف ہے، یعنی آرمی کے جنرلز کی طرف ہے، آرمی چیف کی طرف، ڈی جی آئی ایس آئی کی طرف، ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف، ان کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ان کا کیا جا رہا ہے، وہ بھی اس سارے معاملے میں ذمہ دار ہیں۔ تو یہ ساری سچویشن۔ اب آتے ہیں کہ جو میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں، میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایک ہی نام پہ مضر ہیں، اور وہ ایک نام ہے عاصم منیر صاحب۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کا نام جو ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا نام اوکے ہو، کیونکہ ان کا نام سر فہرست ہے، لیکن کچھ اور وجوہات بھی ہیں جس کی وجہ سے عاصم منیر کے نام کو پش کیا جا رہا ہے مسلم لیگ نواز، خاص طور سے جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے۔ اور میں نے جو ڈان کے لیے سٹوری کی تھی اس پہ میں نے سیگمنٹ بھی کیا، اس کی جو دلچسپ بات یہ تھی کہ اس میں جنرل باجوہ کے لیے 6 مہینے 7 مہینے تک کی ایکسٹینشن کا جواز فراہم کیا جا رہا تھا، لیکن اس سٹوری کے آنے کے بعد جو ہے وہ ایک قسم کی کلی کھل گئی۔ شہباز شریف صاحب جو ہے اپنے بھائی کے لیے
کچھ راستہ بنا بھی رہے تھے، راستہ روک بھی رہے تھے، اور وہ یہ ہے کہ میری سٹوری کی وجہ سے وہ راستہ رک گیا۔ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا معاملہ بظاہر جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ باقی اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس چل رہے ہیں، قانون سازی فوری طور پہ کابینہ کی جو ذیلی کمیٹی ہے اس سے اوکے کر کے، اس کے بعد کابینہ سے کروانے کے بعد دونوں ہاؤسز میں جو ہے نا 48 گھنٹے کے اندر اندر رکھا جائے تو جو ہے وہ اس کے بعد نام فائنل کریں، اور اسمبلی جو ہے وہ اپروو ہونے کے بعد پرائم منسٹر بااختیار ہو جائیں گے۔ آسان لگتا ہے بظاہر، لیکن ذرا پیچیدہ عمل ہے اور وقت بہت کم ہے، تو اگلے جو 48 گھنٹے ہیں اس میں نئے آرمی چیف کا فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عاصم منیر کا جو معاملہ ہے اس پہ تو یہ ڈٹے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب۔ حکومت جو ہے وہ بے بس دکھائی دے رہی ہے۔ شہباز شریف ظاہر حکومت چلا رہے ہیں، وہ ذرا فوج کے ساتھ کچھ ان بن نہیں رکھنا چاہتے، کچھ معاملات خراب نہیں کرنا چاہتے، آئندہ الیکشن کے لیے اپنی لیے اسپیس بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ اس وقت خاندان میں اکیلے وہ ہیں جو ساری صورتحال میں لڑ رہے ہیں۔ جو ذیلی کمیٹی تھی جس نے وہ قانون پاس کرنا تھا، جس میں میں نے وہ سٹوری کی، تو میاں محمد نواز شریف صاحب نے خاص طور پہ جو ہے اسحاق ڈار صاحب کو اس کمیٹی کا ممبر منتخب کیا کہ دیکھیں جا کے، اور کہ اس میں کس قسم کی قانون سازی کی جا رہی ہے اور کس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ بہرحال وہ اس کمیٹی کا اجلاس ہو بھی سکتا ہے، لیکن فی الحال ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، وقت بہت کم ہے۔ لیکن دوسری طرف جو ادارے ہیں وہ عاصم منیر کے نام پہ بظاہر راضی نہیں ہیں۔ یہ ایک ایسی جو وہ خبر ہے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، شاید آپ نے بہت سی جگہوں پہ بھی سنی ہو۔ عاصم منیر کے نام پہ ادارے راضی نہیں ہیں، وہ جو ہے ساحر شمشاد اور اظہر عباس کے حوالے سے ان دو ناموں کو ترجیح پہ رکھنے کا جو ہے وہ فیصلہ کر چکے ہیں، اور اس پہ جو ہے بڑی ایک سچویشن ایسی ہے کہ ڈار صاحب نے صدر صاحب سے بھی ملاقات کی اور ان کو بھی آگاہ کیا، بتایا۔ اسی طرح آپ نے دیکھا بلاول نے بھی ایک قسم کی دھمکی بھی دی کہ صدر صاحب اگر اس قسم کا کوئی اقدام کرتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا۔ ایک قسم کی دھمکی انہوں نے صدر صاحب کو، عارف علوی صاحب کو دی۔ تو اس وقت جو ہے تمام ادارے اہمیت اختیار کر چکے ہیں، جی ایچ کیو اور اس کے سارے معاملے میں عمران خان صاحب اس سارے شور میں جو ہے وہ 26 تاریخ کو جو ہے وہ راولپنڈی میں ایک تاریخی جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اور 26 تاریخ تقریباً وہ تاریخ ہے جو ان کو اطلاع مل چکی ہے، اس کے مطابق وہ راولپنڈی میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ 26 تاریخ تک 25 سے 26 تک حکومت جلدی کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن ٹائم کم ہے، تو ان کو جو اطلاع مل چکی ہے کہ 26 تک حکومت فیصلہ کرے گی نئے آرمی چیف کا، اور 26 ہی کو عمران خان پریشر بنانے کی کوشش کریں گے کہ اگر اس قسم کا کوئی امیدوار آتا ہے تو کیا ہوگا۔ سنا یہ ہے کہ ایک آدھ امیدوار نے جو ہے وہ عمران خان صاحب تک بھی اطلاع پہنچائی ہے۔ بہرحال کو خطوط کی باتیں بھی چل رہی ہیں، لیکن ڈیفنس منسٹری کو سمری جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ موصول ہو گئی ہے، پرائم منسٹر آفس ابھی تک نہیں آئی، پرائم منسٹر آفس آ جائے گی۔ آگے کیا ہوگا، کھیل انتہائی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، تو آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹ رکھتے رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔